السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات میں بہت تیزی آتی جا رہی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کل صبح اس کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے وفود سے ملاقاتیں کی ہیں اور معاملات پر مشاورت ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس بھی اس وقت جاری ہے جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد نے مولانا سے بھی اس معاملے پر ملاقات کی ہے۔ اس میں کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ آج اڈیالہ جیل پہنچے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے، لیکن آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ تمام طور صورتحال پر حبیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ کل صبح مسودے کی منظوری ہونی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، مسودہ ہے حکومت کے پاس؟ جہاں تک وفاقی کابینہ سے مسودے کی منظوری کا تعلق ہے تو وہ ان کو بند لفافے میں بھی اگر کوئی چیز پیش کر دی جائے اور کہا جائے کہ یہ آسمان سے آئی ہے اور اس کے اندر ایک آئینی ترمیم ہے تو اس کو آپ قبول کر لیں، تو بغیر پڑھے پوری کابینہ اس کو منظور بھی کر لے گی، قبول بھی کر لے گی، بلکہ ایک دفعہ نہیں کرے گی، بار بار کرے گی اور باہر آ کے بتائے گی کہ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے وہ سب ٹھیک ہے اور ہم اس کے اوپر من و ان اس پر عمل درآمد کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو منظور کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا کابینہ کا یہ کوئی آزادانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ کابینہ بیچاری اس کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ کابینہ نہ غور کر سکتی ہے، نہ فکر کر سکتی ہے، نہ یہ سوچ سکتی ہے کہ جو مسودہ آیا ہے اس میں کوئی شمع شوشہ تبدیل کر دیں یا اس کے کاغذ کی جو پن ہے اس طرف سے نکال کے اس طرف لگا دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا کابینہ تو محض ایک ویسے ہی ایک فارمیلٹی ہے جو کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اہم بات یہ ہے کہ اس ترمیم میں کیا ہے۔ اب کل جب وہ ترمیم، اگر وہ مسودہ واقعی وہ ہے جو کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر وہ منظور کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو پھر اس پہ بات ہو سکے گی۔ ابھی تک تو اس کے بارے میں بہت ساری طرح طرح کی اسپیکولیشنز ہیں جی۔ اس میں تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ووٹر کی عمر بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ اچھا جی، مطلب وہ بھی اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر چونکہ 18 سال نوجوان 18 سال کے نوجوان زیادہ تعداد میں ہیں، تو اب کسی بقرات کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ ان کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ووٹر کی عمر ہی بڑھا کے 30 سال کر دو۔ اب یہ ساری چیزیں لیکن یہ حتمی نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے چونکہ اسپیکولیشن ہے نا، تو اس لیے اب یہ ہو رہی کہ 243 میں یہ ہو جائے گا، فلاں میں یہ ہو جائے گا، فلاں میں یہ ہو جائے گا، تو ابھی تو ساری اسپیکولیشن ہے۔ تو کل اگر ایک حتمی مسودہ آ جاتا ہے بشرطے کہ وہ حتمی ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بھی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ایک ہی ترمیم کے 3 مسودے پھر رہے ہوتے تھے جی، تو عین ممکن ہے کل بھی 5-7 مسودے پھر میدان میں۔ اتحادیوں کے ساتھ مسودہ شیئر ہوگا؟ اگر ہوگا تو شاید وہاں سے کوئی اطلاعات مل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اتحادی اگین اس میں جو اس حکومت کے اتحادی ہیں وہ اپنی مرضی سے اتحادی تو بنے نہیں ہیں، وہ تو مارے باندھے جناب بیچ میں جوڑ دیے گئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ایم کو کیا پتہ ہے، یعنی ایم کی ایک سیٹ نہیں تھی کراچی میں، تو اس کو جتنی نشستیں جنہوں نے دی ہیں انہوں نے بڑے آرام سے جا کے کرنا ہے، اور ان کے سٹینڈرڈ ڈائیلاگ ہیں، وہ ڈائیلاگ ہوں گے کہ دیکھیں جی مقامی حکومتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے کانسٹیٹیوشن میں، اس کو یوں بھی کرنا چاہیے، یوں بھی کرنا چاہیے، یہ سٹینڈرڈ ڈائیلاگ ہے۔ اس دفعہ بھی بولے گئے ہیں، پچھلی دفعہ بھی بولے جائیں گے، اور جب ایم کو بلایا جائے گا وہ یہی ڈائیلاگ بولتی رہے گی۔ تو لہٰذا یہ تو سٹینڈرڈ ڈائیلاگ ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کراچی میں اس کی CEC، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جی مسودہ آئے گا سامنے، حالانکہ مسودہ انہیں پتہ ہے، اور ابھی ان کے سامنے ایک بیان آ جائے گا کچھ دیر میں، آپ یہ بیان آ جائے گا کہ جناب 18ویں ترمیم کو ہم رول بیک نہیں ہونے دیں گے۔ وہ اعلان کر چکے ہیں، ہاں، تو باقیوں پہ وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح مہر لگائیں گے، اسکرپٹ کے مطابق، اسکرپٹ کے عین مطابق ہوگا اور یہ چلے گا، اور اس کے بعد انہیں ان کا جو نقد ہے معاوضہ وہ مل جائے گا گلگت بلتستان کی حکومت کی صورت میں اور آزاد جموں کشمیر کی حکومت کی صورت میں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا حکومتی سائیڈ اور ان کے اتحادی سائیڈ۔ حکومتی سائیڈ ہی کہیں، اتحادی سائیڈ چلیں، ہاں ایک ہی سائیڈ ہے۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس پہ لگی ہوئی ہے۔ مولانا سے جو رابطہ ہوا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوا۔ محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے پاس گئے، ملاقات ہوئی، مولانا سے بات چیت ہوئی اس معاملے پر، اور خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا نے بال ڈال دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے کورٹ میں کہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس معاملے پر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک
اس میں ایک تو حصہ ہے نا، آپ اس کی کرنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے تحریک تفویض آئین پاکستان بھی واضح ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی واضح ہے کہ جناب ہم تو اس طرح کی کسی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ لیجٹمیٹ نہیں ہے اور یہ اس لیے یہ آئین میں ترمیم کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے تو مولانا فضل الرحمان کے سامنے کئی طرح کی مجبوریاں ہیں۔ مولانا کے سامنے ایک مجبوری تو یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر نقب لگ جاتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر بھی مولانا فضل الرحمان کو جب اس ترمیم کی طرف کھینچا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بلیک میلنگ بھی تھی۔ وہ بلیک میلنگ یہ تھی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر ٹوٹ نہ جائے، بلکہ یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ اسی دن جب یہ ترمیم ہو رہی تھی 26ویں آئینی ترمیم، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لنچ پہ یعنی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، تو اس میں بھی فون آ رہے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے مولانا کچھ کریں، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ابھی بھی یہی خبریں آ رہی ہیں، تو اب بھی یہی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مولانا کے سامنے ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، وہ مولانا کا خیال یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ تو اس لیے ابھی ایک چیز تو وہ آئین میں بھلے جو مرضی ہوتا رہے، بس پارٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ حالانکہ مولانا ہر بات کے آغاز میں حوالہ دیا کرتے تھے 73 کے آئین کا۔ جی، تو ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کل جب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ یعنی رات کو، تو وہاں پہ ایک بات ہوئی پھر لوگوں آپس میں، مولانا کی اور محمود خان اچکزئی کی ایک چشمک بھی ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، ایک کشمکش بھی ہے۔ اور پچھلی دفعہ جب ایک دفعہ یعنی مصطفیٰ نواز کھوکر کے ہاں جب کھانے پہ اکٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی کچھ محمود خان اچکزئی صاحب نے مولانا سے کہا تھا کہ مولانا آپ نے اچھا نہیں کیا 26ویں ترمیم پہ ووٹ دے کے، تو مولانا نے اس پہ ہنسی مذاق میں اس بات کو اڑا دیا۔ تو وہ وہاں پر جو برف پگھلی تھی ان دونوں کے درمیان، اب اس کا نتیجہ ہوا کہ محمود خان اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر چلے جاتے ہیں، یعنی ان کے گھر جا کے ایک کھانے پہ شریک ہوئے ہیں، پھر بعد میں پولیٹیکل بات چیت بھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اپنی جگہ الگ سے ڈیولپمنٹ ہے۔ جہاں تک ترمیم کا معاملہ ہے تو مولانا کو قائل کرنے کی کوشش تو پوری کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے خلاف، اس ترمیم کے خلاف یوں کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی طرف کوئی نہ آئے ووٹ مانگنے کے لیے۔ مولانا نے پھر وہاں پہ ایک بات یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی سے بات کر کے دیکھتے ہیں، تو مولانا کو سمجھے اس مجلس میں ایک ہلکا سا کہا گیا زرداری صاحب تو آپ کے بڑے دوست ہیں، تو انہوں نے مولانا نے پھر آگے سے ہنستے ہوئے جواب دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ نواز شریف صاحب آپ کے بھی تو دوست ہیں، تو اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ان دونوں کی دوستیاں جو کچھ بھی ہیں وہ سیاسی دوستیاں نہیں، وہ ذاتی تعلقات ہیں۔ اس سے زیادہ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ نواز شریف صاحب کچھ ایسا کام کر دیں گے کہ جناب نہیں جی یہ ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ ابھی خود آپ بتا رہی ہیں کہ کل وفاقی کابینہ اس کو منظور کرے گی، تو نواز شریف صاحب چاہتے تو اس کو روک سکتے تھے، تو وہ تو نہیں روکے، کیوں روکیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی بڑے آرام سے میسج دے سکتی تھی، تو اپنا فارم 47 نہ لیتے، وہ پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب آپ ذرا ہولڈ پہ رکھیں اس کو، پہلے ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہونے دیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سی ای سی کی میٹنگ کا ابھی تک ان کے اتحادیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ کل ہم ترمیم پیش کرتے ہیں، منظور کر لیں گے مسودہ۔ اچھا، لیکن عبید صاحب اب اس میں کوشچن یہ ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی محمود خان اچکزئی صاحب کی، چلے مولانا کو اگر ہم کہہ بھی دیں کہ مولانا ساتھ نہیں دیتے، تحریک انصاف، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا کوئی صف بندی ہوگی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کے خلاف، یا پھر چونکہ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ ترمیم جو بھی ہونی ہے وہ تو بڑی آسانی سے ہو جائے گی؟ دیکھیے، اس دفعہ جو حکومت کے لوگ ہیں نا وہ بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی بھی کافی پریشان ہے۔ وہ اس دفعہ انہیں کہا گیا کہ یہ جو ترمیم ہے یہ نیگوشیبل نہیں ہے۔ اچھا،
یعنی اس پہ کوئی گفتگو و شنید نہیں ہوگی کہ یہ چیز رکھیں یہ چیز نہ رکھیں. 26 میں کون سی ہوئی؟ نہیں 26 میں بھی پھر کچھ ہو گئی تھی نا. اچھا. کہ عدالت کی بجائے وہ بن گیا تھا, بینچ بن گیا تھا, اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھی. تو اب اس میں یہ کہا گیا کہ جناب اس میں کوئی شمع شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوگا, اور شمع شوشہ وہی ہے جس کو تبدیل کرنا ہے, وہ تبدیل پہلے ہی اس کو آپ یوں کہیے کہ اس کو فیکٹر ان کر لیا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ بس ہاں یہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ اس پہ کو پوزیشن لینا چاہیں تو لے لیں, اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کو کچھ کہیں گے کہ آپ کی مدد کا پورا انتظام ہم نے کر رکھا ہے. پیپلز پارٹی کی حریت پسندی کی داد دینے کے لیے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی تو لہٰذا اس میں یہ کہنا کہ ان میں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے وہ تو نہیں ہے. ہاں لیکن اب جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے وہ جو باریک سا پردہ آسمان اور زمین کے درمیان تھا نا اس کو اٹھا دیا. سہیل آفریدی کے معاملے میں پہلے وہ اٹھا جی, اور 27ویں ترمیم میں تو بالکل ہی وہ حجاب اٹھ جائے گا جب یہ ہو جائے گا نا. 27ویں ترمیم کا جب حجاب اٹھ جائے گا تو اب آپ آگے دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو سیاست کی تلخی میں بہت سارے نام جو صرف عمران خان صاحب لیتے ہیں وہ پھر آپ کو باقی سارے لوگ بھی لیتے ہوئے دکھائی دیں گے. باقی ساروں سے کیا مراد ہے؟ باقی سارے لوگوں سے مراد یہ ہے پی ٹی آئی کے یا کچھ اور لوگ بھی؟ اور لوگ بھی. اچھا. اور عین ممکن ہے اس میں یعنی ایک امکان ہے کہ مولانا بھی اس میں شاید شامل ہو جائے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی افغانستان کے معاملے پہ بالکل خوش نہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کے معاملے پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور مولانا نے ایک پوزیشن تو لی ہے لیکن وہ اس طرح کی واضح اور سخت نہیں ہے جس طرح کی پاکستان تحریک انصاف نے ڈر کی پوزیشن لے, تو وہ ڈر کے پوزیشن لے رہے ہیں. تو ایک ڈر کے نہ کہیں تو آپ اس کو کہیں احتیاط سے پوزیشن لے رہے ہیں. تو احتیاط سے بھی بھلا پوزیشن لی جاتی ہے ابھی تو اس میں وہ محتاط ہے, تو لہٰذا ان کا ایک پرابلم بنا ہوا ہے. تو وہ آگے چل کے مولانا شاید کسی درجے میں افغانستان کے ایشو کے اوپر وہ کچھ ایکٹیویٹی کریں, ادروائز تو باقی تو کوئی معاملہ مجھے نہیں لگتا ایسا کہ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا باقاعدہ حصہ بن جائے. ہاں البتہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو اب جو تحریک ہوگی وہ جلد شروع ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی میں اور جو ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے ان کا, کہ ہم کسی بھی صورت اس ترمیم کو اگر یہ ہوتی ہے یا چلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو شدید نقصان پہنچائیں گے. یہ ان کا ایک پولیٹیکل نقصان, کیونکہ ایک ڈھانچہ ہی بدل جائے گا نا, ایک جو تمام معاملات ہیں آئینی ان کا. اچھا ایک اور چیز حبیب صاحب, یہ 27ویں آئینی ترمیم تو ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے اثرات بھی صرف تحریک انصاف پہ نہیں آئیں گے, سبھی پہ آئیں گے. یہ ان جماعتوں کو بھی پتہ ہے جو اس وقت بڑی شد و مت سے لگی ہوئی ہیں اسے منظور کرنے میں. لیکن حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا پھر جتنی گنجائش, اب تھوڑی بہت جو گنجائش ہے, کیا یہ بھی بچے گی یا یہ گنجائش بھی ختم ہو جائے گی؟ تحریک انصاف کے لیے ہی تو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی, اور یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بھی جو جزو اعظم ہے وہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا دینے کے لیے ہی ہے, کہ جس طرح ہائی کورٹس کے ججوں کے حوالے سے بات سن رہے ہیں کہ اس میں ترمیم کی جائے گی اور یوں کیا جائے گا اور یوں کیا جائے گا, تو وہ رگڑا تو دینا ہے مقصود. لیکن اب سوال یہ ہے کہ رگڑا کھانے سے کیا تحریک انصاف ڈر رہی ہے یا نہیں ڈر رہی؟ یہ ایک پرابلم, یہ ایک جوہری طور پر تبدیلی آ گئی. اس سے پہلے عظما تحریک انصاف کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں رگڑا نہ لگے. اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی آپ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ میں لگے, نہیں وہ کہتے ہیں آپ لگا لیں. اچھا وہ شوق سے نہیں, وہ کہتے ہیں آپ لگا لیں, آپ کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا شوق پورا کر لیں, آپ اپنا شوق پورا کریں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اس کے جو وزراء ہیں وہ مجال ہے کبھی بھی ان کی زبان میں بل آیا ہو کوئی بات کہتے ہوئے, نہ وہ لفظ چباتے ہیں نہ کچھ اور ہے. آپ دیکھ لی پورے کا پورا کریکٹر بدل دیا ہے ان نوجوانوں نے, سہیل آفریدی نے اور باقی سب لوگوں نے, شفیع جان نے, مینا خان آفریدی نے, شاہد خٹک نے, ان سب لوگوں نے, نوجوانوں نے پورا کریکٹر چٹکی بجاتے بدل دیا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پوری کی پوری ٹرانسفارم ہو گئی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے نا
اس نے ایک پریشانی کا باعث پیدا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس جو یہ نوجوانوں کا جو گروہ ہے اس کو یہ حکم ہے اڈیالہ جیل سے کہ آپ نے جو مشاورت کرنی ہے آپس کی مشاورت کے علاوہ وہ آپ نے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے کرنی ہے. اچھا اب محمود خان اچکزئی کی جو مشاورت ہے وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ پچھلے 50 سال سے وہ کیا ہے. ہاں راجہ ناصر عباس کی بھی پتہ چل گئی ہے, راجہ ناصر عباس صاحب کی بھی پتہ چل گئی, وہ تو محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. اچھا اب اس مشاورت کے بعد انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ توجہ دیں گورننس کی طرف, پولیٹیکل چیزیں چلائیں گے ہم, اور جب ہم نے تحریک چلانی ہوگی وہ پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. عمل درآمد آپ نے کروانا. تو اب جو کچھ بھی ہوگا اس میں آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلے یہ بڑی سہولت تھی کہ ان کے پاس علی امین گنڈاپور صاحب جیسے لوگ تھے, بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر, یہ سب لوگ تھے جو درمیانی راستے نکال کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. اب وہ درمیانی راستہ نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اب کی جو تحریک ہوگی وہ ایک تو یہ ہے کہ طویل بھی ہو سکتی ہے, وہ 1 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہوگی, وہ طویل بھی ہو سکتی ہے اور تلخ بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس میں حبیب صاحب دوسری طرف سے میسج یہ بھی آ رہا ہے کہ تحریک چلائیں گے تو پھینٹا بھی کھائیں گے. تو کر لیں اس میں, دیکھیے یہ تو پھینٹا بھی کھائیں گے اور پابندی بھی لگوائیں گے. دیکھیے یہ تو پھر جو مرضی کر لیں, جب یہ تو اس وقت تک کی باتیں ہیں نا جب تک اگلی پارٹی جو ہے وہ پتے شو نہیں کرتی نہیں, یا پھر وہ یہ ہے کہ اسے ان چیزوں کا ڈر ہو. ٹھیک ہے, آپ نے پابندی کون سی عملی طور پر تو پابندی لگا دی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے. الیکشن میں کون سا ان کے پاس انتخابی نشان تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر خود انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں آزاد, الیکشن کمیشن نے کہا ہوا ہے نا آزاد ہیں. تو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی بھی لگا دیں تو کون سا رکن جو ہے نااہل ہوگا؟ فرق کیا پڑے گا؟ کچھ نہیں. تو لہٰذا یہ تو کوئی کوشچن نہیں ہے. جہاں تک پھینٹے والی بات ہے نا وہ اب مشکل ہے, اب نہیں ہو سکتا. اچھا وہ اب مشکل ہو جائے. اچھا حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے فیلڈ مارشل صاحب نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی, لیکن اس میں جو کے پی کی سیاسی قیادت تھی وہ موجود نہیں تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو سیاسی قیادت ہے, سہیل آفریدی ہیں اور جو دیگر سیاسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں امن جرگے کے لیے انوائٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے آفتاب شیرپاؤ صاحب کے پاس اسد کیسر صاحب اور دیگر لوگ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ آفتاب شیرپاؤ صاحب خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, ان کے پاس ایک تجربہ بھی ہے صوبے کے حوالے سے, تو ان سے انہیں دعوت بھی دی گئی اور کہا گیا کہ ہمیں تجاویز دیں, ہم استفادہ کریں گے آپ کی تجاویز سے. پھر اے این پی کو انوائٹ کیا گیا, باچا خان مرکز گئے لوگ انہیں انوائٹ کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قیادت ہے خیبر پختونخوا کی سیاسی انہیں بھی انوائٹ کیا گیا. امیر مقام سے بھی ملاقات ہوئی, بائی دا وے امیر مقام کو بھی انوائٹ کیا گیا. کیا آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو امن جرگہ ہوگا ایک طرف وہ اور دوسری طرف وہ جو قبائلی عمائدین سے ایک ملاقات تھی؟ دیکھیے جہاں تک خیبر پختونخوا میں آپریشن کا معاملہ ہے نا اس کو تو آپ سمجھے بھول جائیں. اچھا اب یہ آئی بی او ٹائپ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہیں تو چلتی رہیں, جیسے وہ ہماگیر آپریشن ہے وہ والی کہانی تو مجھے مشکل لگتی ہے. اور اگر وہ کرنے کی کوشش کی گئی تو زیادہ پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. اور ہمارا جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا معاملہ ہے وہ افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے. تو یہ جو خالی آپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ اپنے ملک کے اندر آپریشن کریں, وہ باہر وہ دوسرے ایک ملک سے بھی وہ طریقہ کار جڑا ہوا ہے, وہ وہاں پہ کچھ چیزیں لنکڈ ہیں. تو ایسے میں اب آپریشن تو مجھے نہیں لگتا وہ کوئی راستہ ہے. ہاں پاکستان کے اندر ایک ریکنسیلیشن ہو یا کسی قسم کی کوئی مذاکرات کر کے آپس میں بیٹھ کے پہلے کوئی یکسو ہو کے کوئی پالیسی بنائی جائے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے تو صورتحال بدل سکتی ہے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ کوئی آپ کو باقاعدہ اعلان کرے کہ ہاں جی اب مثال کے طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اعلان آ جائے کہ جی پاکستان اب کوئی آپریشن نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اعلان کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کو سمپل کچھ چیزیں ہیں جن کے سوئچ آف کر دینے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ سوئچ آف میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہو جائے گا. آج اڈیالہ کے باہر جب سہیل آفریدی گفتگو کر رہے تھے انہوں نے آپریشن
کی جو قباحتیں ہیں اس پر بھی بڑی کھل کر گفتگو کی. بالکل. تو یہ چیزیں دیکھیے، یہ حجاب جو ہے نا، یہ ہمارے آسمان نے خود ختم کیے. اگر یہ حجاب رہتے، جس طرح ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور جا کے پریس کانفرنس فرمائی، تو دیکھیے فوجیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے، اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں، ان کے جب آپ کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوتے ہیں اور سیاسی طور پر اس میں کیا جواب آ سکتا ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. تو جب انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی تو اس کے نتیجے میں جو تلخی پیدا ہوئی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کم کرنے کے لیے اتنی سی کوشش بھی نہیں کر رہی. تو الٹا جواب دے وہ رہے ہیں. نہیں، وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہر چیز کا باقاعدہ جواب دیا جا رہا ہے. دیکھیے اس تلخی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی سو مچ سو کہ ایک دفعہ ایک صاحب وہاں پہ گئے، انہیں بھیجا گیا، تو ایک تو کور کمانڈر صاحب تھے نا جو ملاقات کر کے تھے، یہ ان سے پہلے کی بات ہے. اچھا. تو انہیں وہ اس ملاقات کا احوال پورے پشاور میں سب کو پتہ ہے، اسلام آباد میں بھی پتہ ہے. اچھا. تو وہ حجاب جو ہے وہ تو اٹھ گیا. لیکن اور اب آپ کو جب کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ خیال چھوڑ دے کہ جناب اس کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے زیادہ پھر برا کر نہیں سکتے. لیکن حبیب صاحب اب اس میں ایک جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے تلخی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر خدا نخواستہ تصادم والی صورت حال. نہیں، کوئی تصادم کی کیفیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم لڑ پڑے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو، چونکہ پاکستان کے اندر تصادم کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے افغانستان کے بارے میں ایک مختلف اوپینین رکھی جو آسمان کی رائے سے الگ ہے، آپریشن کے حوالے سے کوئی مختلف رائے رکھی یا کسی جنگ کے حوالے سے کوئی مختلف رائے رکھی، تو یہ تصادم کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں تو ایک شغل یہ لگا ہوا نا، تو یہ کوئی تصادم نہیں ہے. اور اگر کوئی تصادم سمجھنا چاہتا ہے اس کو تو پھر وہ سمجھ. لیکن پھر اس تلخی کا اختتام کیا ہوگا؟ اس تلخی کا اختتام ایک تحریک ہے. اچھا جی، جو بالکل چلنے والی. نہیں، تحریک تو ہے، پھر اس تحریک سے کیا ہوگا؟ اس تحریک کا اختتام کیا ہوگا؟ آپ کی دانست میں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ پھر؟ مجھے پتا ہے اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، لیکن میں بول نہیں سکتا کیونکہ یہ پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو عین ممکن ہے آپ کی گچی دبوچ لی جائے. جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان پہ آپ بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ آپ افغانستان چلے جائیں، تو آپ وہاں پہ کیا بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو ابھی پہلے ڈینگی نے بڑی مشکل سے چھوڑا ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی اور آپ پہ حملہ ہو. تھینکس فار واچنگ اس. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.